قارون کا خزانہ اور اس کا انجام۔ قارون کے خزانے سے متعلق آپ نے بہت سی تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہی ہوں گے۔ یہ وہی شخص تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عبرت کی نشانی کے طور پر کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایات میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور کھچروں پر لادی جاتی تھی، اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ انسانی تاریخ میں شاید قارون سے زیادہ مال و دولت کسی آدمی کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسور کا بیٹا تھا۔ قارون انتہائی حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قطبی لوگ اسے منور یعنی روشن کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا، نیز توریت کا بہت بڑا عالم بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک بھی تھا۔ وہ تورات خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور جب بنی اسرائیل کو قطبیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر موعود کی سرزمین کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے کہ جن کی کنجی اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کے گھر کو طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر کیا ہے، اور زمین پر فساد نہ کر، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد کیا کہ اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں نکالے گا، پھر جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی طرف نکلی، لہٰذا اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہو گئی اور اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی، اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو کہ اس کے حمایتی تھے اکٹھا کیا اور کہا کہ اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے کاموں کا حکم دیا ہے جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، مگر اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ فلاں فاحشہ اور بدکار عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی سزا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو تو اسے سنگسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ نے ہی انجام دیا ہو تو بھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، حتیٰ کہ اگر اس کام کو میں نے ہی کیوں نہ انجام دیا ہو تو بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل کے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ آپ نے فلاں فاحشہ اور بدکار عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ لہٰذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ نے فرمایا،
کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے لیے دریا کے پار کروا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ بتا حقیقت کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال اور غصے سے عورت ایک دم کانپنے لگی۔ اس نے بھرے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے بہت زیادہ دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں اور آپ سجدہ شکر میں گر گئے، اور سجدے کی حالت میں آپ نے یہ دعا مانگی، یا الہی، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے الگ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی، اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان اور اس کا خزانہ سب اس زمین میں دھس گیا۔ جب یہ زمین میں غائب ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کی اس دولت کے متعلق بہت سارے تاریخی احکامات نقل کیے گئے ہیں، اور قیامت تک قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے گا۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔